بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیڈی گاڑی کے دروازے بند کر رہے تھے کہ عمران کی نظر نستور جن پر پڑی۔ نستور جن پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا باغ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے جا کر نستور کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، انکل میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ نستور نے عمران کی آواز پہچان لی تھی۔ کہنے لگا، شکریہ بیٹا عمران، مگر تم ابھی تک یہیں ہو، گھر نہیں گئے؟ عمران نے کہا، کیا کروں انکل، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب رکشے پر جانا پڑے گا، مجھے رکشہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ نستور جن نے کہا، عمران بیٹا چل کر مجھے دکھاؤ گاڑی میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے، شاید میں اسے ٹھیک کر دوں۔ عمران نے خوش ہو کر پوچھا، انکل نستور کیا آپ موٹر مکینک ہیں؟ نستور مسکرایا اور بولا، ہاں بیٹا تھوڑا بہت کام بھی سیکھا ہوا ہے۔ عمران نستور جن کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈیڈی کے پاس لے کر آیا۔ ڈیڈی یہ انکل نستور ہیں، ان کی نظر بہت کمزور ہے، مگر یہ گاڑی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کون انکل نستور؟ ڈیڈی نے حیران ہو کر نستور جن کی طرف دیکھا۔ نستور کو ڈیڈی کی دھندلی سی شکل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈیڈی کو سلام کیا اور کہا، بھائی صاحب میرا نام نستور ہے، میرا دوست مجھے باغ میں بٹھا کر کچھ کھانے کو لینے گیا تھا، پھر واپس ہی نہیں آیا، اب واپس ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں۔ عمران بولا، ڈیڈی نستور انکل ابھی گاڑی ٹھیک کر دیں گے۔ ڈیڈی نے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، ارے انجن کا ایک نٹ بولٹ ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ اسے کیسے ٹھیک کریں گے؟ نستور جن نے کہا، آپ مجھے انجن کے پاس لے چلیں۔ ڈیڈی نے منہ سے کیڑ کر دل میں کہا، یہ اب خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کرے گا، مگر عمران کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے گاڑی کا نٹ بولٹ کھول کر نستور جن سے کہا، اس کے اندر خرابی ہے، نیا نٹ بولٹ لگے گا۔ ڈیڈی بولے۔ عمران کہنے لگا، انکل نستور اسے ٹھیک کر دیں پلیز، میں گاڑی میں بیٹھ کر گھر جاؤں گا۔ نستور جن نے اپنا سر گاڑی کے انجن کے اوپر جھکایا اور ہاتھ سے انجن کو چھوا اور اندر ہی اندر ہلکی سی چٹکی بجا کر دل میں دہرایا، ٹھیک ہو جا گاڑی کے انجن۔ اچانک گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ ڈیڈی تو دنگ ہو کر رہ گئے کہ ٹوٹے ہوئے نٹ بولٹ کے ساتھ انجن کیسے سٹارٹ ہو گیا۔ عمران خوشی سے تالی بجا کر کہنے لگا، دیکھا ڈیڈی، میں نہ کہتا تھا نستور انکل گاڑی ٹھیک کر دیں گے۔ ڈیڈی نے بونٹ کے اندر جھک کر انجن کو دیکھا تو یہ دیکھ کر ان کی عقل حیران رہ گئی کہ جہاں نٹ بولٹ ٹوٹا ہوا تھا وہاں ایک بالکل نیا نٹ بولٹ لگا ہوا تھا۔ ڈیڈی سر باہر نکال کر نستور کو تکنے لگے، بھائی صاحب یہ آپ نے نیا نٹ بولٹ کہاں سے لا کر لگا دیا؟ نستور جن بڑی معصومیت سے بولا، بھائی صاحب میں نے نیا نہیں لگایا، پرانے کو ہی ٹھیک کر دیا ہے۔ مگر ڈیڈی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے نستور انکل سے کہا، انکل نستور آپ بھی ہمارے ساتھ گھر چلیں، ناشتہ کر کے اسٹیشن پر چلے جانا۔ ڈیڈی اپنے اکلوتے بیٹے عمران کی کسی خواہش کو نہیں ٹالتے تھے۔ ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر عمران کی خواہش پر نستور جن کو ساتھ لے کر چلنے پر راضی ہو گئے۔ نستور جن کو اپنے دوست سانپ یا ماغ جن کا بھی خیال آ رہا تھا کہ خدا جانے وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے، مگر وہ خود بھی باغ میں کب تک بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہتا۔ آخر یاماغ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر عمران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈیڈی خود گاڑی چلا رہے تھے۔ دن کافی نکل آیا تھا، سڑکوں پر بڑی ٹریفک تھی، ویگنیں، بسیں، موٹریں، رکشے، اسکوٹر چل رہے تھے۔ ڈیڈی نے ایک موڑ کاٹا تو اچانک سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آ گیا۔ ٹرک فل اسپیڈ کے ساتھ آ رہا تھا۔ ڈیڈی نے جلدی سے بریک لگائی مگر ٹرک سر پر پہنچ چکا تھا۔ ڈیڈی اور عمران کی چیخ نکل گئی۔ ٹرک نے تو فوکس ویگن گاڑی سے ٹکرا کر اس کے پرخچے اڑا دینے تھے، مگر یہ کیا ہوا؟ ڈیڈی اور عمران پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے سڑک پر دیکھ رہے تھے۔ جو ٹرک فل اسپیڈ پر آ رہا تھا اور جس کو ڈیڈی کی گاڑی سے ٹکر مارنی تھی وہ غائب ہو چکا تھا۔ ڈیڈی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، ٹرک کہاں چلا گیا؟ وہ سامنے سے آ رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ عمران نے بھی کہا، میں نے بھی دیکھا تھا ڈیڈی۔ نستور بولا، میں نے نہیں دیکھا، اصل میں میری نظر کمزور ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا؟ ڈیڈی نے کہا، بھائی صاحب اتنا بڑا حادثہ ہونے لگا تھا کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ میرے خدا تیرا شکر ہے، مگر ٹرک کہاں گیا؟ ڈیڈی اور عمران نے مڑ کر پیچھے دیکھا، ٹرک پیچھے بھی کہیں نہیں تھا۔ نستور جن دل میں مسکرا رہا تھا، یہ کام اسی کا تھا۔ ٹرک کی آواز سن کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سامنے آ رہا ہے اور ابھی ٹکرا جائے گا۔ چنانچہ نستور جن نے عین وقت پر منتر پڑھ کر پھونکا اور ٹرک عمران کی گاڑی کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے غائب ہو گیا۔
سارا راستہ عمران اور ڈیڈی بار بار یہی سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ ٹرک کیسے غائب ہو گیا۔ عمران کے ڈیڈی کی ماڈل ٹاؤن میں چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کا ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ یہاں عمران کی ممی اور عمران کی چھوٹی بہن معطر بھی رہتی تھی۔ معطر اور اس کی امی دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ گاڑی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ ڈیڈی اور عمران کو دیکھ کر امی نے پوچھا، عمران کے ڈیڈی آج سیر کرتے کرتے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ معطر اخبار میں بچوں کا صفحہ دیکھ رہی تھی، ہنس کر بولی، امی آج پھر ہماری ٹریش گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ ڈیڈی بولے، بیگم آج تو اللہ نے بچا لیا۔ ہائے کیا ہوا؟ امی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نستور ابھی تک گاڑی کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ عمران بولا، امی جان سامنے سے فل اسپیڈ پر ایک ٹرک آ گیا۔ ہائے میرے خدا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا، اللہ نے بچا لیا، پورے کا پورا ٹرک ہی غائب ہو گیا۔ ڈیڈی بولے۔ امی نے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہو گیا، خدا جب بچانا چاہے تو لاکھ بہانے بن جاتے ہیں، ڈیڈی نے کہا۔ امی نے گاڑی میں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا، گاڑی میں کون بیٹھا ہے؟ عمران بولا، انکل نصور ہیں، اس شہر میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں کیوں لے آئے ہو انہیں؟ امی بولی۔ ڈیڈی نے کہا، کوئی برکت والا نوجوان ہے، شاید اسی کی وجہ سے خدا نے ہمیں بچا لیا ہے، ورنہ آج ہم دونوں کی لاشیں ہی گھر آتی۔ ہائے اللہ، ایسی باتیں نہ کریں، مہمان کو بلا لیں، امی بولی۔ عمران جلدی سے جا کر انکل نستور کو ساتھ لے کر آیا۔ نستور کو قریب آ کر عمران کی امی کی دھندلی سی شکل نظر آئی تو اس نے انہیں سلام کیا۔ امی نے بڑے اخلاق کے ساتھ جواب دیا کیونکہ اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کی وجہ سے عمران اور اس کے شوہر کی جان بچ گئی ہے۔ ڈیڈی نے رحمو بابا کو آواز دی۔ رحمو بابا؟ گھریلو ملازم رحمو بابا کچن سے نکل کر آیا۔ ڈیڈی نے کہا، بھائی ناشتہ لے آؤ، عمران کے انکل نستور بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ معطر نستور جن کے قریب آ گئی، جھک کر معصوم سے چہرے سے نستور کو دیکھ کر پوچھا، انکل آپ کہاں رہتے ہیں؟ نستور جن نے مسکرا کر معطر کو پیار کیا اور کہا، بیٹی میں کوہ کاف میں رہتا ہوں۔ معطر بولی، انکل کوہ کاف میں تو جن بھوت رہتے ہیں، کیا آپ جن ہیں؟ نستور جن نے ہنس کر کہا، نہیں بیٹا، میں تو غریب آدمی ہوں، دوست کے ساتھ کراچی سے لاہور آیا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا، میں اکیلا تھا، عمران اور تمہارے ڈیڈی مہربانی کر کے مجھے گھر لے آئے ہیں، ناشتہ کر کے چلا جاؤں گا۔ عمران کے ڈیڈی کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ نوجوان نستور ان کے لیے باعث برکت ہے، شاید اسی کی وجہ سے وہ اتنے بڑے حادثے سے بچ گئے، اگرچہ انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا ٹرک سڑک پر سے کیسے غائب ہو گیا۔ ڈیڈی نے کہا، نستور بھائی اگر آپ چاہیں تو کچھ روز ہمارے یہاں ٹھہر جائیں، آپ کے دوست کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ نستور جن بھی چاہتا تو یہی تھا، اوپر سے اس نے تھوڑا سا تکلف بھی کیا کہ نہیں آپ کی مہربانی، پھر بڑی جلدی مان گیا۔ ڈیڈی نے نستور سے پوچھا، بھائی نستور تمہاری نظر کیسے کمزور ہو گئی، تم تو ابھی نوجوان ہی ہو۔ نستور بولا، بس جناب کیا عرض کروں، خدا جانے کیسے کمزور ہو گئی، اب تو قریب سے بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ امی نے کہا، بھائی نستور تم اینک کیوں نہیں لگوا لیتے؟ نستور جن کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اینک کیا ہوتی ہے، اس نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے بھابھی جان؟ ڈیڈی، عمران اور امی ہنس دیے۔ معطر نے زور سے ہنس کر کہا، انکل کو پتہ ہی نہیں اینک کیا ہوتی ہے۔ ڈیڈی بولے، ڈاکٹر آنکھیں ٹیسٹ کر کے اینک لگا دیتا ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگتا ہے، نظر بالکل درست ہو جاتی ہے۔ نستور جن بہت خوش ہوا، پھر تو بھائی صاحب مجھے اینک ضرور لگوا دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ ڈیڈی نے کہا، ضرور لگوا دیں گے، فکر نہ کرو۔ رحمو بابا ناشتہ لے کر آیا اور وہ سب مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ اب ہم سانپ جن یاماک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ یاماک کو بوڑھا سپیرا بے ہوش کر کے اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا۔ ڈیرے پر جاتے ہی سپیرے نے یاماک کا منہ کھول کر اندر دیکھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ یاماک کے منہ میں تالو کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھیلی لگی ہوئی تھی۔ بوڑھے سپیرے نے انگلی ڈال کر تھیلی کو کھولا تو اندر سے یاماک سانپ کا منکا نکل آیا۔ بوڑھا سپیرا تو خوشی سے جھوم ہی اٹھا، جلدی سے منکے کو قمیض سے صاف کیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا ہم دنیا کے بادشاہ بن گئے ہیں، اب یہ کوہ کاف کا سردار جن ہمارا مطیع ہے، ہمارا غلام ہے، ہمارے حکم پر یہ ہمیں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے دفن سارے خزانوں کا راز بتا دے گا۔ سپیرے نے بیٹے سے کہا اور بیٹے نے جواب دیا، مگر بابا یہ تو آدمی ہے، زمین کے خزانوں کا راز تو سانپ بتایا کرتے ہیں۔ بوڑھا سپیرا بولا، بیٹا یہ بھی اصل میں سانپ ہے، تم دیکھتے رہو یہ ابھی سانپ بن جائے گا۔
میرے باپ دادا نے بتایا تھا کہ یاماگ اگر انسان کے روپ میں ہو اور اس کا منکا منہ سے نکل جائے تو وہ سانپ کے روپ میں آ جاتا ہے۔ سپیرا اور اس کا بیٹا دونوں یاماگ کی طرف دیکھنے لگے۔ یاماگ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ پہلے چہرے کا رنگ سبز ہوا، پھر ماتھے پر جو نسوائی دائرے کا نشان تھا وہ سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا جسم چھوٹا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یاماگ سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ اب وہاں یاماگ کی جگہ سبز رنگ کا ایک سانپ بے ہوش پڑا تھا، جس کے ماتھے پر چھوٹا سا سرخ دائرہ چمک رہا تھا۔ بوڑھے سپیرے نے جلدی سے یاماگ کو سانپ کو پٹاری میں بند کر دیا اور بیٹے سے کہا، اسے کل ہوش آئے گا تب میں اس سے خزانے کا راز پوچھوں گا، پھر ہم زمین کے اندر دفن کیے ہوئے سارے خزانے نکال کر دنیا کے امیر آدمی بن جائیں گے۔ بوڑھے سپیرے نے یاماگ سانپ والی پٹاری کو اپنی جھگی میں کونے میں رکھ کر اوپر پتھر کی سل رکھ دی اور لڑکے کے ساتھ باہر آ گیا۔ بوڑھے سپیرے نے ڈیرے میں کسی کو نہ بتایا کہ اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور اسے کوہ کاف کا سردار سانپ پکڑ لیا ہے۔ ادھر عمران کی کوٹھی میں نستور نے سب کے ساتھ مل کر باغیچے میں ناشتہ کیا۔ نستور کہنے لگا، بھائی صاحب مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مجھے وہ لگوا دیں جو آپ کہہ رہے تھے۔ کیا تھا وہ؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اینک۔ ہاں اینک، نستور خوش ہو کر بولا۔ مجھے اینک لگوا دیں، پھر میں سب کو دیکھ سکوں گا، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اتنے میں عمران کا ماموں کوٹھی میں داخل ہوا۔ اسے سب چارلی ماموں کہتے تھے کیونکہ اس نے کالا سوٹ اور کالا ٹوپ سر پر رکھا ہوتا تھا۔ ایک ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور دوسرے میں کیلوں کا گچھا۔ چارلی ماموں کو کیلے کھانے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو کبھی وہ اپنی بڑی بہن یعنی عمران کی امی سے اور کبھی ملازم رحمو بابا سے پیسے لے کر کیلے خرید کر کھاتا رہتا تھا۔ ڈیڈی کو چارلی ماموں بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ بیکار تھا اور بہن کے گھر بوجھ بن کر پڑا ہوا تھا۔ چارلی ماموں کوٹھی کے میں داخل ہوتے ہی ایک طرف کو لڑکھڑایا۔ چارلی ماموں چلتے چلتے لڑکھڑا بھی جاتا تھا، کبھی کبھی وہ گر بھی پڑتا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے کہا، ہم بھی ناشتہ کرے گا سسٹر؟ عمران کے ڈیڈی نے تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا، آپ پہلے کیلے تو کھا لیں۔ امی جھٹ بولی، آپ کیوں میرے بھائی کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ پھر چارلی ماموں کو پیار سے بلایا، آؤ میرے پیارے بھائی، جی بھر کر ناشتہ کرو۔ رحمو بھائی اس کے لیے مکھن بھی لے آؤ۔ ڈیڈی نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ محتر اور عمران چارلی ماموں کے ہاتھ سے کیلے جھپٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ چارلی ماموں نے ہاتھ اوپر کر لیا اور بولا، ارے کیوں ہم کو تنگ کرتا ہے، ہم تم کو کیلا نہیں دے گا۔ چارلی ماموں نے نستور جن کی طرف گھور کر دیکھا اور امی سے پوچھا، سسٹر یہ کون ہے؟ امی نے کہا، ان کا نام نستور انکل ہے، یہ عمران کے دوست ہیں۔ چارلی ماموں نے کیلا کھاتے ہوئے کہا، اتنا اونچا لمبا دوست عمران کا کیسے آ گیا؟ ڈیڈی نے کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، تمہاری طرح ہر وقت کیلے نہیں کھاتا۔ نستور جن نے چارلی ماموں کو بھی سلام کیا۔ چارلی ماموں نے سلام کے جواب میں گڈ مارننگ کہا اور کرسی پر سے اٹھتے ہوئے بولا، ہم اندر کچن میں جا کر ناشتہ کرے گا۔ ڈیڈی بولے، کچن میں جا کر کہیں سارا مکھن نہ کھا جانا۔ امی نے عمران کے ڈیڈی کو ڈانٹ دیا، میرے بھائی کو تنگ نہ کیا کریں، اس کا اپنا گھر ہے، چاہے سارا مکھن کھا جائے۔ محتر نے کہا، چارلی ماموں ایک کیلا مجھے بھی دو۔ چارلی ماموں نے جھڑک دیا، نہیں میں نہیں دوں گا کیلا، یہ سارے کیلے میرے ہیں۔ ہاں، اور وہ کیلوں کا گچھا ہاتھ میں پکڑے کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک کیلوں کا گچھا اس کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا۔ چارلی ماموں ڈر کر پیچھے ہٹا، آنکھیں کھول کر اپنے خالی ہاتھ کو تکنے لگا۔ ارے ہمارے کیلے کا گچھا کدھر چلا گیا؟ نستور جن عمران کے پاس کرسی پر بیٹھا دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ کیلوں کا گچھا اس نے غائب کیا تھا۔ ڈیڈی، امی اور عمران بھی حیران ہوئے کہ کیلوں کا گچھا کہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے خود گچھا چارلی ماموں کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ڈیڈی نے کہا، چارلی ماموں تم کھا گئے ہو؟ چارلی بولا، نو برادر، ایک دم 11 کیلے ہم کیسے کھا سکتا ہے؟ امی بھی بڑی حیران ہوئی، تو پھر کہاں چلے گئے کیلے؟ ابھی میرے بھائی کے ہاتھ میں تھے۔ چارلی ماموں بولا، ٹھیک ہے، ہم ابھی ناشتہ کر کے آتا اور اپنی سسٹر سے پیسے لے کر بازار سے نئے کیلے منگواتا۔ ڈیڈی نے کہا، بہن سے پیسے لینا، خود نہ پیسے کمانا۔ عمران کی امی نے غصے سے کہا، خدا کے لیے آپ میرے بھائی کے پیچھے نہ پڑا کریں، میں دوں گی اپنے بھائی کو پیسے۔ چارلی ماموں بڑا خوش ہوا اور سر کو ہلاتا ہوا کچن میں ناشتہ کرنے چلا گیا۔ چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی جس کو وہ گھما رہا تھا۔ کچن میں داخل ہونے کے ایک سیکنڈ بعد وہ گھبرایا ہوا باہر نکلا اور نستور جن، ڈیڈی اور امی کے پاس آ کر بولا، سسٹر ہماری چھڑی بھی غائب ہو گئی ہے۔ سب بڑے حیران ہوئے۔ عمران، رحمو اور امی ادھر ادھر چھڑی کو تلاش کرنے لگے۔
نستور جن دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کیونکہ عیسائی کارستانی اسی کی تھی. اسی نے چارلی ماموں کے کیلے غائب کیے تھے اور پھر چھڑی بھی غائب کر دی تھی. نستور جن نے پیار سے معطر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا چلو معطر ہم باغیچے کی سیر کرتے ہیں. نستور جن معطر کو لے کر کوٹھی کے پیچھے جو باغیچہ تھا وہاں پر آ گیا. اس نے ایک جھاڑی کے پیچھے رک کر معطر سے کہا معطر بیٹی وہ دیکھو چارلی ماموں کی چھڑی اور کیلوں کا گچھا پڑا ہے. معطر نے دیکھا کہ سچ میں جھاڑیوں میں کیلوں کا گچھا اور چھڑی پڑی تھی. معطر نے جلدی جلدی ایک کیلا کھایا, دوسرا کیلا چھیلتے ہوئے چھڑی لے کر دوڑی اور ڈیڈی کے پاس آ کر بولی ڈیڈی چارلی ماموں کی چھڑی اور کیلے مل گئے. سارے حیران پریشان ہو کر رہ گئے کہ یہ چھڑی اور کیلوں کا گچھا کوٹھی کی دوسری طرف کیسے پہنچ گیا. چارلی ماموں نے جلدی سے چھڑی اور کیلے معطر کے ہاتھ سے چھین لیے. دیکھا سسٹر یہ ساری شرارت معطر کی تھی, اب ہم کیلے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے گا. چارلی ماموں کچن میں ناشتہ کرنے چلا گیا. ڈیڈی بڑے حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اسے نستور کی طرف غور سے دیکھا. اسے نستور پر کچھ شک ہونے لگا تھا کہ ضرور اس نوجوان کے پاس کوئی جادو طلسم ہے, کیونکہ پہلے اس نے گاڑی میں ایک دم سے نیا نٹ بولٹ لگا دیا, پھر سڑک پر ٹرک غائب ہو گیا. اب چارلی ماموں کے کیلے اور چھڑی غائب ہو گئی. مگر ڈیڈی نے اس شک شبے کو اپنے دل میں ہی رکھا. اس نے نستور سے بھی کچھ نہ پوچھا بلکہ کہا نستور بھائی چلو میں تمہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لیے چلتا ہوں. وہاں تمہاری آنکھیں ٹیسٹ کر کے ڈاکٹر اینک لگا دے گا, پھر تم سب کچھ دیکھ سکو گے. نستور جن نے خوش ہو کر کہا شکریہ بھائی صاحب, مجھے اینک لگوا دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. عمران بولا میں بھی ساتھ چلوں گا. ڈیڈی نے اسی وقت گاڑی نکالی. عمران اور نستور جن کو ساتھ بٹھایا اور مال روڈ پر آنکھوں کے ڈاکٹر کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے. آنکھوں کا ڈاکٹر ڈیڈی کا واقف تھا. اس نے فوراً نستور کو کرسی پر بٹھایا اور آنکھیں ٹیسٹ کرنے لگا. ڈاکٹر نے نستور جن کی آنکھوں کو ایک خاص آلے سے دیکھا تو ایک دم پیچھے ہو گیا. کہنے لگا میں نے آج تک کسی انسان کی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی. کیوں ڈاکٹر, کیا خاص بات ہے نستور کی بھائی کی آنکھوں میں؟ ڈیڈی نے پوچھا. یہ بات میں کسی ڈاکٹر کو ہی بتا سکتا ہوں, مگر تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ نستور بھائی کی آنکھوں میں مجھے ایک سمندر اور پہاڑ نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا. عمران اور ڈیڈی ہنس پڑے. عمران بولا ڈاکٹر صاحب میں بھی دیکھوں گا سمندر اور پہاڑ. ڈاکٹر نے باری باری عمران اور ڈیڈی کو بھی نستور کی آنکھیں ایک خاص آلہ لگا کر دکھائیں. عمران اور ڈیڈی کو بھی سمندر اور پہاڑ نظر آئے تو بڑے حیران ہوئے. عمران تو ہنسنے لگا مگر ڈیڈی کا شک پکا ہو گیا کہ یہ نوجوان نستور کوئی پراسرار لڑکا ہے. عمران کے ڈیڈی اس بات سے بھی بڑے متاثر تھے کہ نستور کی وجہ سے دونوں باپ بیٹوں کی جان بچ گئی تھی اور ایک خوفناک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. ڈیڈی نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ اصل میں نستور کیا چیز ہے وہ اسے اپنے گھر میں ہی رکھے گا. ڈاکٹر نے نستور سے پوچھا بھائی تمہاری آنکھوں میں سمندر اور پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ نستور تو جانتا تھا کہ چونکہ وہ کوہ کاف کا جن ہے اس لیے اس کی آنکھوں میں سمندر اور پہاڑ نظر آتے ہیں. یہ منظر بدلتے رہتے ہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں پرانے قبرستان نظر آنے لگتے تھے, کبھی صحرا نظر آنے لگتے تھے, کبھی پرانے زمانے کے جادوگروں اور بادشاہوں کی شکلیں آ جاتی ہیں, مگر وہ انہیں اپنے جن ہونے کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری آنکھوں میں سمندر اور پہاڑ کیسے آ گئے ہیں, کہاں سے آ گئے ہیں. بس آپ مجھے اینک لگا دیں تاکہ میں ہر شے صاف صاف دیکھ سکوں. ڈاکٹر نے مختلف شیشے لگائے. آخر ایک شیشہ نستور جن کی نظر پر بالکل فٹ آ گیا. ڈاکٹر نے اس لینس کی اینک تیار کر کے نستور جن کی آنکھوں پر چڑھائی تو نستور جن بے اختیار پکار اٹھا سبحان اللہ, مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے. عمران میں تمہیں بھی بالکل صاف دیکھ رہا ہوں. ڈیڈی آپ بھی مجھے صاف نظر آ رہے ہیں. نستور نے سامنے دیوار کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب اس دیوار کے پیچھے آپ کا بیڈ روم ہے نا؟ ڈاکٹر نے تعجب سے کہا ہاں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ نستور بولا بیڈ روم میں پلنگ کے پاس آپ کی تجوری بھی ہے نا؟ ہاں ہاں. ڈاکٹر اور زیادہ حیران ہوا. نستور نے کہا تو پھر اپنے بیڈ روم میں فوراً جائیں, دو چور آپ کی تجوری میں سے 100 کے نوٹوں کی گڈیاں نکال رہے ہیں. ڈاکٹر تو گھبرا گیا, فوراً اپنے کمپاؤنڈر کو لے کر دوسری طرف سے بیڈ روم کی طرف بھاگا. عمران اور ڈیڈی بھی اس کے ساتھ ہی دوڑے. انہوں نے بیڈ روم میں جا کر دیکھا تو سچ مچ 2 ڈاکو تجوری کھول کر اندر سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر تھیلے میں ڈال رہے تھے. اسی وقت دونوں ڈاکوؤں کو دبوچ لیا گیا. ڈاکٹر سخت حیران ہوا کہ نستور کو کرسی پر بیٹھے بیٹھے کیسے پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے بیڈ روم میں 2 ڈاکو ڈاکہ ڈال رہے ہیں. نستور جن بولا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے جو اینک لگائی ہے
اس نے میری نظر بڑی تیز کر دی ہے، اب تو میں دیوار کے آر پار بھی دیکھ لیتا ہوں۔ عمران نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، انکل نستور کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے نستور کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے عین وقت پر اطلاع دینے سے اس کا گھر لوٹنے سے بچ گیا۔ اب تو عمران کے ڈیڈی کو پکا یقین ہو گیا کہ نستور کے پاس ضرور کوئی جادوئی طلسم ہے۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ نستور کو احکاف کا زبردست طاقت رکھنے والا جن ہے، اور اب اینک لگا کر وہ اینک والا جن بن گیا ہے۔ اینک لگ جانے سے نستور کو دور کی نزدیک کی سب چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ عمران اور ڈیڈی کے ساتھ گھر آ گیا۔ عمران کی امی نے نستور کو اینک لگا دیکھا تو کہا، نستور بھائی، اب تو تمہیں میری شکل صاف دکھائی دیتی ہوگی۔ نستور نے ہنس کر کہا، بھابھی جان، اب تو میں آپ کی شکل بھی صاف صاف دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے کمرے میں چارلی ماموں چھپ چھپ کر دودھ پر ملائی اتار کر کھا رہا ہے۔ اس نے ناراض ہو کر کہا، اینک لگا کر تم بھی میرے بھائی کے خلاف ہو گئے ہو۔ نستور نے فوراً کہا، ایسی بات نہیں ہے بھابھی، میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ میری نظر اینک لگانے سے بہت تیز ہو گئی ہے۔ دوسرے کمرے سے چارلی ماموں چھڑی گھماتا آیا اور بولا، ہم اگر گلا صاف کرنے کے لیے تھوڑی سی ملائی کھا رہا تھا تو کیا ہو گیا؟ ڈیڈی نے کہا، جی ہاں، آپ نے اسٹیج پر گانا گانا تھا، اس لیے گلا صاف کرنا ضروری تھا۔ چارلی ماموں نے اپنی بہن کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو سسٹر، عمران کے ڈیڈی ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ امی نے ڈیڈی کو جھڑک کر کہا، میرے بھائی کو کسی وقت تو معاف کر دیا کریں۔ سب دوسری طرف منہ کر کے ہنسنے لگے۔ معطر نے نستور جن کی اینک اتاری اور اپنی آنکھوں پر لگا کر جلدی سے اتار دی اور کہا، نستور انکل، مجھے تو اینک میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈیڈی بولا، معطر بیٹی، یہ نستور انکل کی اینک ہمیں لگا دی گئی تو نظر خراب ہو جائے گی۔ چارلی ماموں نے بھی نستور کو اینک کی مبارکباد دی اور کہا، نستور بھائی، اب تو آپ کو میری شکل بھی صاف نظر آتی ہوگی۔ ڈیڈی نے کہا، تمہاری شکل دیکھ کر اسے کیا کرنا ہے؟ امی نے گھور کر ڈیڈی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی دوسری طرف منہ کر کے ہنسنے لگے۔ عمران نے ڈاکٹر کے گھر پر ڈاکوؤں کو پکڑوانے کا قصہ سنا کر کہا، اب تو نستور انکل کو دیوار کی دوسری طرف والی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ ونڈرفل، چارلی ماموں نے کیلا کھاتے ہوئے کہا۔ امی حیران ہو کر بولی، نستور بھائی، اگر ایسی بات ہے تو پلیز میری کل سے انگوٹھی غائب ہے، پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے، اسے ڈھونڈیں۔ نستور جن نے ذرا توجہ کی تو اسے انگوٹھی بیڈ روم میں پلنگ کے نیچے پڑی ہوئی صاف نظر آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے بھابھی، آپ کی انگوٹھی بیڈ روم میں پلنگ کے نیچے پائنتی کی طرف پڑی ہوئی ہے۔ رحمو بابا دوڑ کر بیڈ روم میں گیا اور انگوٹھی لے کر آ گیا۔ عمران کی امی بھی اب نستور کی گویدہ ہو گئی تھیں۔ شام کی چائے پیتے ہوئے جب نستور نے کہا کہ وہ اب عمران کے گھر سے چلا جائے اور اپنے دوست یاماغ کی تلاش کرے تو امی نے کہا، نہیں نستور بھائی، اب تم اس وقت تک ہمارے گھر میں ہی رہو گے جب تک کہ تمہارا دوست تمہیں ملنے ہی جاتا۔ ڈیڈی اور چارلی ماموں نے بھی نستور کو اسی گھر میں رہنے کی دعوت دی۔ معطر بولی، انکل نستور، آپ ہمارے پاس رہیں نا؟ نستور نے معطر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا بیٹی، جب تک میرا دوست یاماغ نہیں مل جاتا میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ سب نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔